الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اس سے پہلے دو مجلسوں کے اندر جو ہے سونے کے آداب اور سونے کے بعد اٹھنے کے آداب یہ بیان کیے گئے. اب سونے کے اندر جو ہے کبھی کبھی ہمیں خواب بھی نظر آتے ہیں، تو اب خواب کے آداب کیا ہے، خواب کس کو کہتے ہیں، تو اس کے آداب آج جانیں گے. خواب کے کیا آداب ہے، جب خواب آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، خواب کس طرح کے آتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خواب کسے کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے پورا دن کام کرتا ہے تو اس کے جو ہے تمام بدن کے اعضاء وغیرہ جو ہے کام کرنے کی وجہ سے ایک اس کی قوت اور طاقت کام کرتی ہوتی ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے جو اس کے خیالات کی طاقت ہے وہ کام کرنے لگتی ہے، اور اس قوت خیالات کی وجہ سے جو ہے اس کے سامنے کچھ صورتیں اور شکلیں نظر آنے لگتی ہے. اس کو خواب کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نیند یا بے ہوشی کی وجہ سے جو ہے اس کے تمام قوت ظاہرہ جو بدن کی سے طاقت جو کام کر رہی تھی پورے دن وہ تمام کے تمام طاقتیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جو اس کے خیالات کی طاقتیں ہوتی ہے وہ کام کرنے لگتی ہے. تو اس کے بعد جو اس کے سامنے کچھ شکلیں اور صورتیں ظاہر ہوتی ہے، اسی کو خواب کہتے ہیں. اب خواب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. خواب کی تین قسمیں ہیں. ایک تو انسان جو پورے دن کرتا ہے تو وہی چیزیں رات کو سوتا ہے تو اس کے بعد وہی چیزیں دیکھتا ہے، جو پورے دن خیال ہوتا ہے وہی چیزیں دیکھتا ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، برے خیالات وغیرہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان دونوں خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی تعبیر وغیرہ اس کی نہیں. اب ایک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات جو ہے الہام کر دی جاتی ہے، اسی طرح کچھ آگے کی باتیں جو ہوتی ہے وہ الہام کر دی جاتی ہے، تو اس کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے، اور یہ اچھے خواب ہوتے ہیں. اب جو ہے اس طرح کے خواب تین قسم کے خواب ہوتے ہیں. اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خواب کا تذکرہ کیا ہے، خواب کا ذکر کیا ہے. جیسے ہمارے جمعہ کے دن سورہ یوسف کی تفسیر چلتی ہے تو اس کے اندر بھی خواب کا تذکرہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے تھے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. اسی طرح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی ذکر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی جو ہے خوشخبری دی گئی تھی. تو اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے اس کو بھی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی خواب کے تذکرے کو ذکر کیا ہے. اسی طرح جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کی طرف، لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ کیا آج کسی نے خواب دیکھا ہے. تو جب کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اور اس کا تعبیر بتاتے، اور اگر کسی نے خواب نہیں دیکھا اور آپ نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر فرما دیتے. تو اچھے خواب جو ہیں اس کو بیان کرنے. اب یہ ہے کہ خواب کے آداب کیا ہیں. تو خواب کے عمومی آداب میں سے ایک آداب تو یہ ہے کہ خواب جو ہے کبھی جھوٹا خواب بیان نہ کریں کہ کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن اچھی باتیں جو ہے کسی نے کوئی خواب بیان کیا تو اپنے میں کوئی خواب دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے جواب کے اندر اپنی نیچی نہ ہو، اس اعتبار سے کوئی جھوٹا خواب بیان کر دے تو جھوٹا خواب بیان نہ کرے. ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد جھوٹا خواب بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز دکھائی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب انسان بنا کر پیش کرے گا تو اچھی باتوں کو بنا کر پیش کرے گا. اب جو اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جو چیز اس کو دکھائی نہیں ہے اس بات کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہے، تو ایک اعتبار سے تو بہت بڑا وہ ہو گیا. اس لیے جھوٹا خواب کبھی بھی بیان نہ کرے. دوسرا یہ ہے
کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے، ایک تو یہ کہ اچھے خواب دیکھے گا یا برے خواب ہوں گے۔ تو اچھے خواب جب دیکھے تو اچھے خواب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جو ہے اس پر خوش ہو۔ جب بھی اچھا خواب دیکھے تو اس کو اللہ کی تعریف کرے اور اس پر خوش ہو۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی واقعہ کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرف گھوم جاتے۔ جب کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے اور اس پر خوش بھی ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب تم اچھا خواب دیکھو تو اس پر خوش بھی ہوا کرو۔ تو خوش ہونا۔ دوسرا یہ کہ اپنا جب اچھا خواب دیکھا ہے تو خیر خواہ لوگوں سے بیان کرے، جو اپنے ہمدردی کرنے والا ہو، جو اپنے بارے میں اچھے خیالات رکھنے والا ہو، جو اپنے اچھی رہنمائی کرنے والا ہو، تو ان کے سامنے اپنا اچھا خواب بیان کرے۔ جیسا کہ اس کا تعلیم جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے والد صاحب کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو انہوں نے ان کے والد صاحب نے کیا کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ اپنا خواب جو ہے اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جو ہے وہ حسد کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ خواب جو ہے ہمیشہ جو ہے خیر خواہ لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، اپنے حاسدین سے یا اسی طرح اپنے سے جو وہ کرنے والے ہو تو ان کے سامنے اپنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے خیر خواہ ہو ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس کی اچھی تعبیر لینا، کہ اچھا خواب دیکھا ہے تو خواب کی تعبیر جو جاننے والے ہیں، جو ماہرین ہیں، تو ان سے خواب کی اچھی تعبیر لینا۔ خواب جو ہے جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، جو اس کی جیسی تعبیر دے دیتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے بری تعبیر دے دی تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے تعبیر لینے کے اندر بھی دیکھے کہ جو اچھا ہو، تعبیر کو جاننے والا ہو اور ہمارا خیر خواہ ہو، تو اس سے تعبیر لے تاکہ جو ہے برائی واقع نہ ہو۔ اب جب برے خواب دیکھو، یہ تو یہ ہے کہ اچھے خواب دیکھے تو یہ آداب ہے، لیکن کبھی یہ ہے کہ خواب کے اندر برے خواب بھی آتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہر مرتبہ اچھے خواب، برے خواب آئے تو پھر کیا کرے؟ تو برے خواب کے اندر یہ ہے کہ بائیں طرف جو ہے 3 مرتبہ دھتکار دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان، برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جب اس طرح کریں گے تو شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کہ اس طرح اعوذ باللہ پڑھنے سے اور 3 مرتبہ دھتکارنے کی وجہ سے جو ہے شیطان بھاگ جائے گا۔ اسی طرح جو ڈراؤنا خواب ہے تو ڈراؤنا خواب بھی دور ہو جائے گا، اور جو ہے اس کا ڈر وغیرہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے پہلو بدل لینا، ایک سنت یہ بھی ہے کہ پہلو بدل لینا، یہ ہے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف دھتکار دینا اور اعوذ باللہ پڑھنا اور پہلو بدل دینا۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ سے اس خواب کی اچھائی مانگنا اور اس کی برائی سے پناہ مانگنا، کہ جو برا خواب دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس خواب کی برائی سے پناہ مانگے کہ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اللہ سے عافیت مانگنا اور اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لینا کہ اللہ یہ جو برائی ہے مجھ سے وہ برائی کو دور کر دے۔ اور اس کے بعد ہے کہ کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرنا، جو برا خواب دیکھا ہے کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے، کیونکہ بیان کرنے کی وجہ سے کیا ہے، کوئی اس کی بری تعبیر دے دے گا تو جس کی وجہ سے وہ خواب جو ہے معلق رہتا ہے اور بری تعبیر دینے کی وجہ سے ایسا کام ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے کسی کے سامنے برے خواب کو بیان نہ کرے۔ اچھا خواب آیا ہے تو اچھا خواب اپنے جو ہے اپنے خیر خواہ ہمدرد جو ہے، اسی طرح جو تعبیر جاننے والے، اچھی تعبیر جاننے والے، ان کے سامنے بیان کرے اور ان سے اچھی تعبیر لے، اور برا خواب آئے تو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ خواب کے متعلق کچھ آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔